إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. اس سے آگے والی مجلس کے اندر میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اوپر والی آیت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. 4 چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے مردہ کو حرام قرار دیا، بہنے والے خون کو حرام قرار دیا، سور اور سور کے گوشت اور سور کے ہر جز کو حرام قرار دیا، اور وہ جانور کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، بتوں کے نام پر، پیروں کے نام پر، دیوی دیوتاؤں کے نام پر جو ذبح کیا گیا ہو، یہ 4 قسم کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا. پھر اس کے بعد میں بتلایا کہ اگر آدمی کو جان بچانے کی ضرورت میں مردہ کھانا پڑے، خون پینا پڑے، سور کا گوشت کھانا پڑے، یا ایسا جانور جو دیوی دیوتا اور پیروں کے نام پر ذبح کیا گیا اس کو کھانا پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی. اور اس سے بہت سے اصول ائمہ مجتہدین نے ثابت کیے ہیں انہی آیتوں سے. کل بتلایا تھا کہ الضرورات تبیح المحظورات، جو شریعت کے اندر میں منع ہے، وہ منع کی ہوئی چیزیں، حرام کی ہوئی چیزیں، یہ ضرورت کی وجہ سے مباح ہو جاتی ہے، حلال نہیں ہوتی، مباح ہو جاتی ہے. مباح کا مطلب یہ ہے کہ جتنا گوشت کھا کر، چاہے سور کا ہو یا مردہ کا ہو، یا خون ہے یا پیشاب ہے، آدمی کی جان بچ سکے اتنا استعمال کرنا جائز ہے. اس لیے دوسرا اصول علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ الضرورۃ تقدر بقدر الضرورۃ، جو چیز ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دی گئی وہ ضرورت کی مقدار جائز ہے، اس کے بعد میں جائز نہیں. اب ایک طرف شریعت کے احکام کو رکھو، دوسری طرف ہماری ضرورتوں کو رکھو، اس سے بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک عورت یا ہماری ماں بہن، اس کا سطر کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں، لیکن اگر آپریشن کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر یہ کہے کہ آپریشن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اگر آپریشن نہیں کریں گے تو یہ مر جائے گی، جان کا خطرہ ہے، تو ایسے وقت کے اندر میں آپریشن کرنا جائز ہے.
اور ایسے وقت کے اندر میں ڈاکٹر جو اجنبی ہے، عورت کا محرم نہیں ہے، اس کے لیے دیکھنا، اس کو چیرنا، کاٹنا، سوئی یہ وغیرہ لگانا اس کے لیے جائز ہے ضرورت کی وجہ سے۔ اب یہی ڈاکٹر جو ہے آپریشن ہو گیا، عورت چلتی پھرتی ہو گئی، پردہ نشین عورت ہے، اب اس کا چہرہ اگر وہ دیکھنا چاہے تو اب جائز نہیں۔ پہلے جو جائز تھا وہ ضرورت کی وجہ سے جائز تھا، اب جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے مفتی سمیع صاحب پاکستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، انہی آیتوں کو سامنے رکھ کر، آلات جدیدہ کے شرعی احکام، آلات جدیدہ کے شرعی احکام، یہ نئے نئے جو آلات ہیں، جیسے لاؤڈ اسپیکر ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یوں کہتے تھے کہ لاؤڈ اسپیکر کے اندر میں نماز نہیں ہوتی، لاؤڈ اسپیکر پر اگر نماز پڑھی جائے گی تو نماز نہیں ہوتی، اور تحقیق یہ تھی کہ یہ بازگشت آواز کے حکم میں ہے، آواز بازگشت، جیسے وہ کہاں کا گنبد ہے 7 مرتبہ، جہاں پر بیجاپور کا جو گنبد ہے، وہاں پر اگر 1 مرتبہ بولیں گے تو وہاں سے 7 مرتبہ ریٹرن آواز آتی ہے، اس کو آواز بازگشت کہتے ہیں۔ ٹیپ ریکارڈ ہے، ٹیپ ریکارڈ کے اوپر میں جو ڈبنگ کیا ہوا ہے یہ بھی آواز بازگشت کے حکم کے اندر میں ہے۔ اگر کوئی آیت پڑھوں اور وہ تلاوت کی کوئی آیت ہے تو سب پر سجدہ واجب ہو جائے گا، لیکن اگر ڈبنگ کیا ہوا ہے، ریکارڈ کیا ہوا ہے کسی کیسٹ کے اندر میں یا آج کل موبائل کے اندر میں، اگر سنیں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے سجدہ واجب ہوتا نہیں۔ تو ایک زمانے کے اندر میں یہ تحقیق تھی کہ یہ جو لاؤڈ اسپیکر کی آواز ہے یہ صدائے بازگشت کے حکم میں ہے، اس لیے ناجائز کرا دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ اصلی آواز ہے، صرف بولنے والے کی آواز کو بڑی کر کے یہ پیش کرتا ہے، اور ابھی میں جو بول رہا ہوں، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، یہ میری اصلی آواز ہے، بس اتنا فرق ہے کہ میری آواز کو بڑا کر کے یہ پیش کرتا ہے۔ تو ریڈیو کے اوپر میں اگر کوئی قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اور اصلی آدمی وہاں ریڈیو اسٹیشن پر بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے اور آواز ہم سن رہے ہیں، اگر سجدہ تلاوت کی اگر کوئی آیت پڑھے تو سجدہ واجب ہو جائے گا، لیکن وہاں پر اگر کوئی ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہے یا موبائل ہے، جیسے قاری عبد الباسط، شیخ محمد المنشاوی، یہ بڑے بڑے قراء تھے جو گزر گئے، آج ان کی قراتیں ویڈیو کے اندر میں، آڈیو کے اندر میں، ٹیپ ریکارڈ کے اندر میں، موبائل کے اندر میں موجود ہے، اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ سارے مسائل ہیں، تلاوت کرنے والا اگر بدل گیا تو اس کی وجہ سے بھی سجدہ واجب ہو جائے گا۔ ایک آیت ہے میں نے پڑھی، سجدہ واجب ہو جائے گا، پھر وہی آیت اسی مجلس کے اندر میں امین صاحب نے پڑھی تو اس کی وجہ سے سجدہ اور دوسرا سجدہ واجب ہو جائے گا، وہی آیت کسی تیسرے نے پڑھی تو 3 سجدے واجب ہو جائیں گے۔ یہ الگ الگ مسائل ہیں۔ تو اس کے ضمن کے اندر میں آلات جدیدہ کے شرعی احکام کے پیش نظر بہت سے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ خون جو ہے، یہ خون حرام ہے، خون ناپاک ہے، اور ناپاک چیز کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے جو ہے خون یہ جائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور قرآن اور حدیث کی تمام کتابوں کے اندر میں وہ مسئلہ آتا ہے، التداوی بالمحرم، التداوی بالمحرم، حرام چیزوں کے ذریعہ سے دوا علاج وغیرہ کرنا، یہ پورا مسئلہ ہے۔ اس کے اندر ائمہ کا اختلاف بھی ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک کچھ کہتے ہیں، امام شافعی وغیرہ کچھ اور کہتے ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد کچھ اور کہتے ہیں۔ بہرکیف یہ ضرورت کی وجہ سے جو ہے خون کو استعمال کرنا جائز ہے۔ آگے جو آیت تھی، فَمَنِ اضْطُرَّ، جو آدمی حالت اضطرار میں پہنچ جائے، کل بتایا تھا کہ جان کا خطرہ ہو تو مردہ کھا سکتا ہے، خون پی سکتا ہے، سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، غیر اللہ کے اوپر میں جن جانوروں کو ذبح کیا گیا اس کو بھی کھا سکتا ہے، لیکن غیر باغن،
اس کی تفسیر کے اندر میں ایک تو کل بتلائی تھی کہ رغبت کے ساتھ میں کھانے والا نہ ہو. کبھی سور کا گوشت نہیں کھایا تھا, مردہ کا گوشت نہیں کھایا تھا اور لذت محسوس ہو رہی ہے اور رغبت کے ساتھ میں کھاتا ہے, تو یہ منع فرمائے رغبت کے ساتھ میں نہ کھائے. والا عادل, اور حد سے تجاوز نہ کرے. حد سے تجاوز نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لقمے کھانے سے یا جتنا خون پینے سے یا پیشاب پینے سے اگر آدمی کی جان بچ جاتی ہے تو پھر زیادہ حد سے تجاوز نہ کرے. ایک مطلب تو یہ لکھا. دوسرا مطلب یہ لکھا کہ غیر باغن, بغاوت کرنے والا نہ ہو. اسلامی حکومت ہو, خلافت ہو, مسلمان حاکم ہو, اس وقت کے اندر میں بغاوت کرنے والا اگر کوئی آدمی باغی ہے, اسلامی حکومت کی بغاوت کرتا ہے اور حد سے تجاوز کرتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت کے احکام اور شریعت کی سہولتیں نہیں ہیں. اسی لیے سفر کا جو مسئلہ ہے, ہم اور آپ یہاں سے سفر کرتے ہیں, کم از کم 78 کلومیٹر کی سفر کی نیت ہو اور ارادہ ہو, تو ہماری بستی سے نکلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہے. حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے کہ یہ صدقہ ہے اللہ کی طرف سے, اس کو قبول کرو. 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر کی حالت کے اندر میں 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. اگر 2 کے بجائے 4 رکعت پوری پڑھے گا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ادا نہیں ہوگی. دوسرا ائمہ ہے امام مالک اور امام شافعی, وہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھنا عزیمت اور 4 رکعت نماز پڑھنے کی سنت. 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت پڑھو تو یہ سنت. اس کے ساتھ ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سفر اگر اطاعت کا ہو, فرما برداری کا ہو, معصیت کا نہ ہو, گناہ کا نہ ہو, اس کے لیے سفر کے اندر یہ سہولتیں حاصل ہیں. اس آیت کی تفسیر کے اندر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی سفر کرتا ہے دور دراز, بامبے یا مدراس یا دلی, کلکتہ جاتا ہے اور گناہ کی نیت سے جاتا ہے, گناہ کرنے کی نیت سے جاتا ہے, جوا کھیلنے کے لیے جاتا ہے یا عیاشی کرنے کے لیے جاتا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کا سفر کرنے والا آدمی اس کے لیے سہولت حاصل نہیں ہے. وہ نماز پوری پڑھے گا اور وہ روزہ بھی رکھے گا سفر کی حالت کے اندر میں. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے یہ اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہے, اس لیے کہ سفر کے اندر میں مشقت پیش آتی ہے اور مشقت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت رکھی ہے. اب چاہے اس زمانے کے اندر میں سفر کے اندر میں تکلیف ہو یا نہ ہو, لیکن سفر کے جو احکام ہیں اور سفر کی جو رخصتیں ہیں اور جو سہولتیں ہیں یہ ہمیں رابطہ میسر ہو. تو یہاں 4 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا. ادھر مکہ کے مشرکین نے 4 چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی تھی ان کو حرام کر رکھا تھا. 4 قسم کے جانور, ایک ہے بحیرہ, سائبہ, وسیلہ اور حام. یہ 4 قسم کے جانور. پہلا جو جانور ہے سائبہ, اس کے کانوں کو چیرتے, جانور کے کانوں کو چیرتے اور بتوں کے نام کے اوپر اس کو چھوڑ دیتے. اس کو کہتے ہیں بحیرہ. کان کو چیرتے, چاہے نر ہو یا مادہ ہو, کانوں کو چیرتے اور بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے, اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اور دوسرا تھا سائبہ. سائبہ بھی الگ الگ جانور ہوتے تھے, اس میں اونٹ بھی ہے اور دوسرے جانور بھی ہوتے تھے, ان کو بھی بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. اور تیسرا ہے وسیلہ. وسیلہ یہ ایک اونٹنی ہوتی تھی اور ہمیشہ وہ اونٹنی مادہ کو جنم دیتی تھی. جو بھی بچہ پیدا ہو مادہ ہی پیدا ہو, بیچ کے اندر میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہو. ایسا 3-4 بچے اگر مادہ اس نے جنے تو اس کی وجہ سے بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیتے. پھر اس
मादा ऊँटनी का दूध भी नहीं पीते, उसके ऊपर में किसी को सवार भी नहीं होने देते, काम में भी नहीं लाते। और चौथा था हम नर ऊँट को कहते थे। नर ऊँट मुख्तलिफ अंदाज के अंदर में या मुख्तलिफ तादाद के अंदर में वो ऊँटनियों के साथ में जुगती कर चुका, और उससे जो है नर ऊँट पैदा होते। फिर ऐसे ऊँट को भी ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ्फार अल्लाह ये बुतों के नाम पर छोड़ देते थे। हालांकि ये जो 4 किस्म के ऊँट थे ये अल्लाह ताला ने हराम किए नहीं थे, काफिरों ने और मुशरिकों ने अपने एतबार से उनको हराम कर रखा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो हराम नहीं है, ये हराम है। यहाँ पर भी 4 चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया। वहाँ पर बुहैरा, साइबा, वसीला और हम, इन 4 किस्म के जानवरों को जो मक्का के मुशरिकीन और कुफ्फार ने बुतों के नाम पर चढ़ा करके हराम कर रखा था, तो अल्लाह ताला फरमाते कि वो हराम नहीं है, ये हराम है। मुर्दा खा जाते थे मक्का के मुशरिकीन और कुफ्फार, अय्याम जाहिलियत के अंदर में मुर्दा खा जाते थे, खून पी लेते थे, सूअर के गोश्त को भी खा लेते थे, और बुतों के नाम पर जिन जानवरों को ज़बा किया जाता था देवी देवताओं के नाम पर, उनको भी वो लोग खाते थे, इस्तेमाल करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो 4 चीज़ें, वो 4 किस्म के ऊँट वो हराम नहीं, ये हराम है। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बड़ा माफ़ करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। अब ज़ाहिरी तौर पर ये 4 चीज़ें ऐसी है कि जिनको रोका गया था और वो लोग करते थे, और कुछ बातिनी चीज़ें थी, मानवी चीज़ें थी, रूहानी चीज़ें थी, जिनको ये यहूद और नसारा छुपाते थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है। इसका तज़किरा आगे वाले आयत के अंदर में जिक्र किया, आइंदा कल इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। सुभान अल्लाह।